سخت گرمی میں بھی نوکرانی گرم چادر اوڑھ کر آتی تھی اور جب میرے کمرے کی صفائی کرتی تو اندر سے کنڈی لگا لیتی اور کافی دیر بعد باہر نکلتی تو کہتی باجی آپ کے کمرے میں بہت گند تھا جس کو صاف کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ شوہر سے شکایت کرتی تو وہ کہتے ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنا، اتنے کم پیسوں میں کوئی کام والی پھر نہیں ملے گی۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ ایک دن کام والی کو جلدی چھٹی دے کر خود اس جیسی چادر اوڑھ کر کمرے کی صفائی کرنے لگی تو کچھ ہی لمحوں بعد میری روح لرز گئی۔ جب مجھے اپنی کام والی کچھ مشکوک لگتی تھی دل کرتا تھا کہ اسے کام سے نکال دوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنی پریشانی کے متعلق بتایا تھا وہ ایک دم سے چونک گئے اور بولے کیوں بیٹھے بٹھائے تمہیں اس غریب عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں، تم ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹو میں ہی لگی رہتی ہو، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر سیف اٹھے اور چائے پیے بنا ہی کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ میں کرسی پر ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی۔ سیف نے کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ وہ تو نرم مزاج انسان تھے، میرے ہر مسئلے کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ مجھے ان سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہ تھی۔ میرا دل کیا کہ ابھی اپنی نوکرانی زلیخا کو فون کر کے کہہ دوں کہ تم میرے گھر کام کرنے مت آنا، مگر پھر سیف کا سوچ کر میں نے اپنے اس خیال کو ترک کر دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے فی الحال اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ میں کچن میں جا کر رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ کھانا تیار ہوا تو میں سیف کو بلانے چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کریں گے مگر ان کا مزاج تو ہنوز برہم تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آئے اور کوئی بھی بات کیے بغیر کھانا کھا کر اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب میں کچن سمیٹ کر واپس گئی تو سیف سو چکے تھے۔ میں ان سے بات پر حیران تھی کہ آخر انہوں نے اس طرح سی بات پر اس قدر برہمی کا اظہار کیوں کیا تھا۔ اگلے روز زلیخا آئی تو سب سے پہلے میرے کمرے میں چلی گئی اور کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں باہر کھڑی کڑتی رہ گئی تھی۔ زلیخا نے 20 دن قبل ہی میرے گھر میں ملازمت کی تھی۔ وہ بہت کم پیسوں میں مان گئی تھی۔ وہ تھی تو اچھی لڑکی مگر مجھے یہ کمرہ بند کرنے والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار بھی منع کیا تھا مگر وہ بولی باجی میں سب کے گھروں میں ایسے ہی صفائی کرتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ کر جاتی تھی۔ جب وہ کمرے کی صفائی کر کے آئی تو بڑی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی باجی ہر روز پورا گھنٹہ لگا کر آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں۔ میں مسکرا کر پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر زلیخا کی حرکتوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ چند منٹ کے آرام کے بعد اٹھ گئی تھی۔ اس نے لاؤنج کی صفائی شروع کر دی تھی۔ اتنی دیر میں سیف بھی آ گئے تھے۔ سیف کے آتے ہی زلیخا نے جھاڑو لگانا چھوڑ دیا تھا اور ان کو دیکھنے لگی تھی۔ سیف نے ایک نظر ہی اس پر ڈالی تھی پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب زلیخا جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج کے چکر پر چکر لگانے لگی تھی۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا۔ جب میں نظر نہ آئی تو وہ دوسرے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا مگر کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور جلدی جلدی لاؤنج کی صفائی کر کے مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ زلیخا کے جاتے ہی سیف باہر نکل آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر گجرے پہنا دیے تھے۔ ان کا موڈ بھی اچھا تھا۔ پھر بولے بیگم جلدی سے کھانا لگا دو، بھوک بہت لگی ہے۔ ہم دونوں نے بڑے خوشگوار دل میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میں سیف کی جانب تو پرسکون ہو گئی تھی مگر زلیخا کی طرف سے دل میں کانٹ بندھ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس ارادے سے میرے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زلیخا کے متعلق کوئی بات بھی سیف سے نہیں کروں گی۔ میں اس کی نیت جان کر پھر کوئی فیصلہ کروں گی۔ اگلے دن زلیخا گھر داخل ہوئی تو میں نے اس کو بغیر جائزہ لیا تھا۔ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی جس میں وہ مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ میں بولی زلیخا اتنی تو گرمی ہے تم یہ شال اوڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر تمہارے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے تو میں تمہیں اپنی چادر دے دیتی ہوں۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ وہ بولی باجی یہ چادر بڑی قیمتی ہے، یہ کسی کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر میں آپ سے چادر لے لوں تو کیا میرے وقت آپ جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں نا، تو پھر اس ادلا بدلی کا کیا فائدہ؟ پھر وہ میرے اگلے سوال سے بچنے کے لیے جلدی سے میرے کمرے میں جانے لگی تو مجھے لگا جیسے چادر کے نیچے چھپے ہوئے اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا تھا یہ تو میں دیکھ نہ پائی تھی مگر مجھے شک میں ضرور ڈال دیا تھا۔ زلیخا نے میرے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکی تھی۔ میں پریشانی کے عالم یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ سیف کام سے لوٹ آئے تھے۔ وہ مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے
کیا ہوا نورین؟ میں زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں زلیخا کمرہ کھول کر باہر نکلی تو ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، پھر جلدی سے لاؤنج کی صفائی کرنے لگی تھی۔ سیف کمرے میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں گئی، مگر انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ زلیخا اپنا کام جلدی جلدی نمٹا کر سیف کے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا کہ جب بھی زلیخا کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلتی تو میں کمرے میں جھانکتی بھی نہ تھی۔ پھر سیف گھر آتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ میں اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی۔ سیف باہر نکلے تو میں خود کو نارمل ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی زد میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ سیف ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے، لیکن میرا دل تو کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس مسئلے کا حل کر کے رہوں گی۔ اب اگلی شام جب زلیخا کام پر آئی تو میں بولی، زلیخا میرے گھر کی صفائی کا وقت تبدیل کر لو، تم 2 سے 5 تک میرے گھر کے کام کر جایا کرو۔ زلیخا مسکرا کر بولی، باجی ایسا ممکن نہیں ہے، اس ٹائم تو میں میجر اصغر کے گھر کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا، تم وقت تبدیل کر لو، میجر کا کام شام کے وقت کر لیا کرو۔ اور نفی میں سر ہلا کر بولی، باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی۔ آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ میں چھپ کر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی کام والی کو محض غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے دوں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق کر لوں۔ زلیخا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں بھی لاؤنج میں بیٹھی اسی کے نکلنے کا ہی انتظار کرتی رہی تھی۔ اتنی دیر میں سیف بھی گھر آ گئے تھے۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ پورا کمرہ صبحونی حلوے کی مہک سے معطر ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھوں میں حیرت بھر کر سیف کی طرف دیکھا تو وہ بولے، آفس میں ایک کولیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنا کر لایا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی تھی۔ میں کچن میں بڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بوندوں کی مانند ٹپکنے لگے تھے۔ میں جانتی تھی یہ حلوہ سیف کے لیے زلیخا ہی لائی تھی، کیونکہ سیف کے ہاتھ خالی تھے۔ سیف نے مجھ سے جھوٹ بول دیا تھا۔ ایک جھوٹ کا مطلب بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کی راہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ سیف کو صبحونی حلوہ بہت پسند تھا۔ اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی، یا میرے سسرال والے جانتے تھے۔ پھر ایک کام والی کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سیف میری طرف آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں کیسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا سہارا لیا تھا۔ سیف کچن میں آئے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے، آج تم بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا، سر میں درد ہے، مگر جانتی تھی۔ اس جواب سے سیف بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو وہ واپس کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ آج دل بڑا گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نیند کی گولی کھا لی اور جلدی سو گئی تھی۔ صبح سیف مجھ سے پوچھ کر گئے تھے، اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں اب بہتر ہوں۔ وہ آفس چلے گئے تو میں نے میجر اصغر کے گھر کی راہ لی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی زلیخا ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی تھی، اس لیے میں ان کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مسز اصغر نے میری خوب اوپگت کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں مسز اصغر سے بولی، مجھے زلیخا پر بہت ترس آتا ہے، وہ تو اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر رکھتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں؟ مسز اصغر میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی کہ زلیخا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، اس نے تو سردیوں میں بھی کبھی گرم شال نہیں اوڑھی تھی۔ میں چونک گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب ان سے کیا کہوں، کیا بات کروں۔ پھر میں بولی، زلیخا کو نہ جانے کیا فوبیا ہے، وہ بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے نہ جانے اندر سے کنڈی کیوں لگا لیتی ہے۔ مسز اصغر شیشدار رہ گئی تھی، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ملازمین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کام والی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسے ملازموں کو کام سے ہی نکال دوں گی۔ مجھے تو زلیخا نے ہی بتایا ہے کہ وہ سب کے گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اصغر کا تمسخرانہ کہقہ فضا میں گونجا تھا۔ پھر وہ بولی، آپ بہت معصوم ہیں، میں جانتی تھی
کہ انہوں نے بیوقوف کی جگہ معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسز اصغر کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ شام ہوئی تو زلیخا خود کو گرم چادر میں چھپا کر ایک بار پھر سے ہمارے گھر آن پہنچی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی آئی تھی کہ سیف بھی آفس سے لوٹ آئے تھے۔ میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیف جب غصے سے گھبرا کر بولے، زلیخا تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے سکون سے جینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زلیخا رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اس بھری کائنات میں میرا سہارا صرف اور صرف آپ ہیں، آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے، نہیں تو میں آپ کی حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہہ کر زلیخا لاؤنج کی صفائی کیے بنا ہی گھر چلی گئی تھی۔ میں تو زلیخا کے الفاظ پر حیران رہ گئی تھی کہ اس کے پاس سیف کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈرا دھمکا رہی تھی۔ پھر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے۔ یہ سب باتیں وہ کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سیف کو کھانے پر بلایا تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ وہ بولے تھے، کیسی عورت ہو تم جو گھر کا کام نہیں کر سکتی؟ گھر میں ہم دو ہی تو افراد ہیں، اگر تم دو لوگوں کا کام کرنے میں بھی ناکام رہی ہو اور بھانت بھانت کی نوکرانی کو گھر بلا لیتی ہو۔ اتنا کہہ کر لان میں چلے گئے تھے۔ میں کمرے میں آئی تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ آج شاید سیف حلوہ چھپانا بھول گئے تھے یا پھر انہوں نے اس چیز کا تردد ہی نہیں کیا تھا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، سیف بڑی پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ میں تو خود حیران ہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، میں کیسے ساری حقیقت سامنے لاؤں؟ مجھے رہ کر زلیخا پر غصہ آتا تھا، لیکن میں اس قدر حالات سے مجبور تھی کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو لاچار پایا، اس لیے میں نے سیف کی والدہ سے مدد لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ دور دراز کے گاؤں میں رہتی تھی۔ جب ہم دونوں میاں بیوی سیف کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے، میں نے اپنی ساس کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر آشیانے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ میری ساس بڑی بھلی مانس خاتون تھیں۔ وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ بولے، امی شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے، آپ کیوں آ گئی ہیں یہاں پر؟ میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، اب دو لوگوں کا اضافی کھانا بنانا پڑے گا تو میرے بجٹ پر برا اثر پڑے گا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سیف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بولے، تم ہم دونوں ماں بیٹے کے معاملے سے دور رہو۔ میں بھی چپ کر گئی تھی، جبکہ میرے دیور نے سامان اٹھایا اور بولا، امی آ جائیں، ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، ہمیں نہیں رہنا اس مہنگائی سے بھرے شہر میں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر رکنے کی التجا کی تھی، جبکہ میرا دیور اس قدر خفا ہو چکا تھا کہ وہ میرے ہزار بار روکنے پر بھی نہ رک پایا تھا۔ الٹا سیف بھی مجھے ڈانٹنے لگے تھے کہ تم اسے جانے دو، مت روکو۔ دیور چلا گیا۔ ساس پریشان تھی، انہیں توقع نہیں تھی کہ ان کا سب سے چہیتا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں ان سے بولی کہ سیف کچھ بدل گئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بڑا مان کر بلایا تاکہ آپ ہم دونوں کے درمیان ساری رنجشیں ختم کر دیں۔ شام ہوئی تو میں زلیخا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں اپنی ساس کو زلیخا کے متعلق پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا مگر زلیخا گھر نہ آئی تھی۔ میں نے سیف سے بات کی کہ اب مہمان آ جانے کے گھر میں کام بڑھ گیا ہے، مگر زلیخا آج آئی ہی نہیں ہے۔ سیف کرخت لہجے میں بولے کہ میں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ کام کرنے نہیں آئے گی۔ تم جو مفت خوروں کو گھر میں دعوت دے بیٹھی ہو، پھر یہ تو ہونا ہی ہے نا۔ میں سیف کے جواب پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، ان کی شخصیت تو اتنی اجلی ہوئی تھی کہ مجھے ان کی طرف دیکھ کر روشنی ملتی تھی۔ اب وہ کیوں ایسے ہو گئے تھے؟ میری ساس زلیخا سے مل کر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات ہی یہ سوچتی رہی کہ آخر کیا کیا جائے۔ بس پھر جو ذہن میں آیا میں نے وہی کر دیا۔ اگلے دن مسز اصغر کے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مقررہ وقت پر جب زلیخا وہاں پہنچی تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، زلیخا شکر ہے آج تم نے گرم شال نہیں لی ہوئی، دیکھو تو سورج آگ برسا رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے معذرت کی کہ سیف نے تمہیں غلط کہا ہے کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو گھر مہمان آئے ہیں اس لیے مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، آج تم ہمارے گھر پر ضرور آنا۔ سیف بھی اپنے الفاظ پر معذرت کر رہے تھے۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ ایک دم سے زلیخا کا چہرہ کھل کر گلاب ہو گیا تھا۔ شام ہوئی تو زلیخا اپنی گرم چادر اوڑھ کر ہمارے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی
کہ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے زلیخا کے چونچلے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں بولی، مسز اصغر کے ہاں تو تم دوپٹے میں چلی جاتی ہو، مگر ہمارے گھر آنے کے لیے اب نقاب بھی کرنے لگی ہو۔ وہ خوشیانی ہنسی، ہنس کر بولی، باجی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اس لیے پردہ کیا ہوا ہے۔ میں بولی، نہیں، اس پردے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان صرف ایک ہی ہے اور وہ بھی صرف میری بوڑھی ساس ہے۔ زلیخا سر ہلا کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج اس نے معمول سے زیادہ دیر لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو باہر لان میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ میں بولی، اگر سیف آ گئے تو انہیں کمرے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں کسی نہ کسی طرح باتوں میں لگا لیجیے گا۔ میری ساس نے میری مدد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ میں جلدی سے سیف کا 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ وہ سوٹ میں نے زلیخا کے آنے سے پہلے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ میں وہ سوٹ پہن کر کمرے سے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے زلیخا مجھے پہچان نہ پائی تھی۔ وہ بولی، اس کے الفاظ مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ بولی، سیف آپ کی امی آ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اتنی دیر میں سیف بھی لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا، اس کے پیچھے پیچھے ہی میری ساس بھی تھی۔ میری ساس سیف کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میری ساس کی نظر زلیخا پر پڑی وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ میری ساس نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا۔ میں بولی، زلیخا آج تم مجھے اپنی حقیقت بتا دو۔ زلیخا زاروں قطع رونے لگی تھی۔ وہ بولی، باجی میں ایک بہت ہی محترم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرے والد کا نام گاؤں کا بچتا تھا، لیکن میں اپنے باپ کی پگڑی نہ سنبھال پائی تھی۔ حالانکہ میرے باپ نے تو میرے لیے وہ سب کچھ کیا تھا جو ہمارے خاندان میں کسی دوسرے باپ نے نہیں کیا تھا۔ میرے والد مجھے شہر کالج تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ مجھے اپنے ہی باپ کے ڈرائیور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ تو ہماری برادری کا تھا اور نہ ہی برابری کا، اس لیے میں جانتی تھی کہ یہ شادی ناممکن ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس مرد سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ باپ کی بددعا مجھے لگ گئی تھی، اس لیے سکھ تو مجھ سے بھی چھن گئے تھے۔ میرا شوہر ایک نمبر کا نکما نکلا تھا، وہ کام کرتا ہی نہ تھا۔ وہ 2 دن کام پر جاتا تو 4 دن گھر بیٹھا رہتا۔ پہلے تو ہمارا گزارا ہوتا رہا، مگر جب اولاد ہو گئی تو پھر مجھے ہی ہمت کرنا پڑی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملازمت کرنی پڑی تھی۔ پھر یوں جب میں آپ کے گھر آئی تو سیف کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ سیف تو میرا ہی حقیقی بھائی نکلا۔ سیف نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے گھر سے نکل جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتا دوں کہ میں سیف کی سگی بہن ہوں، لیکن میں نے بڑے سالوں بعد اپنا سگا بھائی دیکھا تھا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، اس دنیا میں اپنے خونی رشتے سایہ دار درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ میں نے سیف کو منانے کی کوشش کی۔ میں ہر روز وہ گرم شال اس لیے پہن کر آتی تھی کیونکہ وہ میری سالگرہ پر مجھے میرے بھائی سیف نے تحفے میں دی تھی۔ میں ایک خاص طرز کا حلوہ بنا کر لاتی تھی کیونکہ سیف میرے ہاتھ سے بنا ہوا حلوہ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اب میں ہر روز آپ کے بیڈ روم میں اندر سے کنڈی لگا کر اس لیے صفائی کرتی تھی کیونکہ میں وہ حلوہ چھپا کر کھڑکی کے پردے کے پیچھے رکھ دیتی تھی اور ہر روز آپ کے کمرے میں ہی معافی نامہ لکھتی تھی، مگر سیف مجھے معاف کرنے کے بجائے مجھے گھر سے بھگانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ میں ان سے کہتی تھی کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں باجی کو بتا دوں گی کہ میں آپ کی سگی بہن ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو یہ سب پتہ چلے اور آپ بھائی کو چھوڑ کر چلی جائیں، اس لیے یہ سب مشکوک حرکتیں مجھ سے سرزد ہوتی رہی ہیں۔ زلیخا اپنی ساری داستان سنا کر رونے لگی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ ابو کو دکھ دے کر میں بھی خوش نہ رہ پائی، میرے باپ کا نام خراب ہوا، مجھ سے میرے خونی رشتے جدا ہو گئے، شوہر نے بھی آنکھیں بدل لی تھی اور وہ لڑکی جس کے آگے پیچھے ملازمائیں پھرتی تھی وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے ملازمہ بن گئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر پائی تھی، وہ فوراً زلیخا کے گلے لگ چکی تھی۔ سیف بولی، امی میں جانتا تھا آپ اپنی بیٹی سے خفا نہیں رہ پائیں گی، اس لیے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تاکہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں اور زلیخا کو نہ دیکھ لیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، سیف ماں کا دل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، زلیخا اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے، اب آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیں۔ سیف کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، انہوں نے بھی زلیخا کو معاف کر دیا تھا، جبکہ میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ ہمارے معاشرے کی کتنی ہی لڑکیاں پیار محبت کے نام پر بے وقوف بنائی جاتی ہیں، کبھی کوٹھوں پر لا کر فروخت کر دی جاتی ہیں تو کبھی ساری زندگی سے سخت سا کر جیتی رہتی ہیں۔ اپنے رشتوں کو یاد کر کے
आयें बढ़ती रहती हैं। काश लड़कियां भी संभल जाएं। जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा? कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।